قرآن بنفس قرآن. قرآن کے معنی ہے پڑھا ہوا. اللہ نے پہلے قرآن کی تعلیم دی اور پھر انسان کو خلق کیا. سورہ رحمان آیت 2 اور 3. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں پہلے مسلمان ہیں. سورہ انعام آیت 163. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے قرآن کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی. اس مرحلے کے بعد قرآن شب قدر میں لوح محفوظ یعنی نورانی تختی میں آیا. سورہ قدر آیت 1، سورہ بروج آیت 21 اور 22، اور یہ عمل ماہ رمضان میں ہوا. سورہ بقرہ آیت 185. پس جب نور نبوت لباس بشریت میں ظاہر ہوا تو 23 سال کے عرصے میں قرآن کا نزول قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل کی وساطت سے ہوا. سورہ بقرہ آیت 97. نزول قرآن کے گواہ اللہ اور فرشتے ہیں. سورہ نساء آیت 166. قرآن العلم ہے یعنی تمام علوم کا سرچشمہ. سورہ آل عمران آیت 61. یہ ہدایت، رحمت اور مفصل بیان ہے. سورہ نحل آیت 89. اس کی آیتیں مستحکم یعنی ان کا قرآن میں مقام اللہ کا تعین کردہ ہے اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے یہ مفصل بیان کر دی گئی ہیں. سورہ ہود آیت 1. یہ چمکتا ہوا نور اور برہان یعنی روشن دلیل ہے. سورہ نساء آیت 174. قرآن مہیمن یعنی امین، غالب، حاکم، محافظ، نگہبان ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. سورہ مائدہ آیت 48. یہ کتاب بصیرت، حجت، عقل اور فکر ہے. سورہ اعراف آیت 52. یہ بے عیب ہے یعنی اس میں کوئی کجی نہیں. سورہ زمر آیت 28. قرآن معصوم ہے یعنی اس پر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا. سورہ حامیم سجدہ آیت 42. یہ ذکر ہے یعنی کتاب نصیحت. سورہ ہجر آیت 9. یہ حکمت سے سرشار ہے. سورہ یاسین آیت 2. قرآن کریم یعنی بڑے رتبے والے. سورہ واقعہ آیت 77. قرآن امر ہے یعنی اس میں احکامات خداوندی ہیں. سورہ طلاق آیت 5. قرآن فرقان ہے یعنی حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا. سورہ فرقان آیت 1. یہ کتاب برحق ہے یعنی اس میں سچ کے سوا کچھ نہیں. سورہ فاتر آیت 31. قرآن عظیم ہے یعنی بلند رتبے والا. سورہ ہجر آیت 87. یہ کتاب بے مثل ہے یعنی تمام جنوں مل کر قرآنی صورتوں کے مثل ایک سورہ بھی نہیں لا سکتے. سورہ یونس آیت 38. قرآن مجید ہے یعنی جلیل القدر. سورہ قاف آیت 1. قرآن تبیان ہے یعنی اپنی بات منواتا ہے اور مسلمانوں کے لیے بشارت یعنی جنت کی خوشخبری. سورہ نحل آیت 89. قرآن مبین ہے یعنی درخشاں اور مبالغے سے پاک کلام ہے. سورہ یاسین آیت 69. اہل ایمان کے لیے شفا یعنی پیاس بجھانا یعنی حاجی روا ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کو کچھ سمجھ آتا ہے اور کچھ نہیں، جیسے کوئی دور سے پکارے. سورہ حامیم سجدہ آیت 44. اس کتاب کی آیات کو جمع کرنے کا ذمہ دار اللہ ہے. سورہ قیامہ آیت 17. قرآن کا نگہبان اللہ ہے یعنی اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا. سورہ ہجر آیت 9. یہ شک سے بالا تر ہے. سورہ بقرہ آیت 2.
اس کی آیات میں کہیں اختلاف نہیں، جو دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ سورہ نساء آیت 82۔ قرآن طاہر، سرمایہ حیات اور روحان رزق ہے۔ سورہ واقعہ، یہ ام الکتاب ہے۔ سورہ زخرف آیت 4۔ اس کتاب کی بعض آیات محکم ہیں اور وہی اس کی بنیاد ہیں، اور بعض متشابہ ہیں جن کا اصل مفہوم اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں۔ راسخون فی العلم، یعنی قرآن کا مکمل سمجھنا مشکل ہے، اور جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں۔ سورہ آل عمران آیت 7۔ اس کی آیات کو سن کر خوف خدا رکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ زمر آیت 23۔ ایمان والوں کو یہ کتاب استحکام عطا کرتی ہے، یعنی ایمان پر ثابت قدم رکھتی ہے۔ سورہ نحل آیت 102۔ قرآن میراث ہے اور اللہ نے مصطفیٰ بندوں کو اس کا وارث ٹھہرایا۔ سورہ فاطر آیت 32۔ مصطفیٰ بندوں پر اللہ سلام بھیجتا ہے، یعنی مصطفیٰ کی منزلت پر فائز ہستیاں مرتبہ علیہ السلام پر ہیں۔ سورہ نمل آیت 59۔ کیونکہ وارث ہمیشہ میراث سے افضل ہوتا ہے، لہذا اگر قرآن العلم ہے تو وارث قرآن علم کا شہر باب العلم اور راسخون فی العلم کے مقام پر ہیں۔ اسی طرح قرآنی جملہ اوصاف کے پیش نظر وارث قرآن کائنات کے لیے باعث رحمت، مجسم نور، مالک شفا، مثل اعلیٰ، اہل ذکر، امام مبین، کائنات کے نگہبان، صاحب امر، معصوم، بے عیب، حجت اللہ، مولا، مطہر، صاحب عدل، معجز نما، کرم اللہ وجہ، علی کل غالب اور مشکل کشا ہیں۔